الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. درس کا یہ جو سلسلہ پچھلے کچھ ہفتوں سے جو ہم نے شروع کیا ہے، اس میں ہم لوگ دراصل جدید دور کے جو مفکرین ہیں ان کا شرعی مسائل میں مقام کیا ہے، بالخصوص علماء کے مقابلے میں ان کی حیثیت کیا ہے، اس مسئلے پہ اصل میں ہم کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس موضوع کی وضاحت کے لیے ہم نے آغاز کیا، شروعات کی علم اور علماء کے تعارف سے، اور ہم آگے بڑھنے جا رہے ہیں مفکرین کی طرف. اس ضمن میں جو آخری مسئلہ، جو آخری بات میری اور آپ کی اس ملاقات میں ہوئی تھی تقریباً 2 ہفتے قبل، وہ مسئلہ تھا علم کیا ہے. تو ہم نے جو سمجھا اب تک وہ یہ کہ علم کسی بھی چیز کی حقیقت کو ویسے جان لینا جیسے وہ حقیقت میں ہے، اس کو علم کہتے ہیں. کسی بھی چیز کی حقیقت سے ویسی واقفیت جیسی وہ ہے، اس کو علم کہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا علم شرعی یہ بھی شریعت کے مسائل کو، چاہے وہ اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق ہو، اللہ کے حقوق سے متعلق ہو، یا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اور حقوق کی بات ہو، یا ایسے ہی شریعت کے سارے مسائل ویسے جان لینا جیسے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، یہ علم شرعی ہے. علم شرعی حاصل کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا قرآن سے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام، حدیث سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو. اور تیسرے نمبر پہ ہم نے ایک بات لائی، وہ یہ تھی صحابہ کے آثار یا صحابہ کی سمجھ. یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن اور جو سنت ہم تک پہنچا ہے، اس کا وہ مفہوم جو اللہ کے پاس مطلوب ہے، وہ مفہوم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، پہچان ہے، اللہ کے نبی نے جو متعین کی ہے، اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے صحابہ کی سمجھ. یہ ہم گزشتہ ہفتے تک پڑھے تھے. میں نے جب درس ختم کیا تھا تو ایک نقطے پہ آ کے آپ کے پاس بات روکی تھی. اگر ہم اس میں غور کر کے دیکھیں گے تو سارا مسئلہ آ کر ایک نقطے پہ رکتا ہے، وہ ہے نبوت. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بعد ہی اس پر آدمی کا ایمان ہو سکتا ہے. سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے. صحابہ کے تعلق سے جتنے ہم نے اسباب بتائے، ان سب کا دار و مدار بھی نبوت کے تصور پر ہے. آج آپ کے سامنے 2 اہم مسئلے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کا تعلق اس نبوت کے بنیادی مسئلے سے ہے، اور ان دونوں کا تعلق جو ہے فکر کے موضوع سے ہے، عقلانیت، عقل پرستی جس کو کہتے ہیں، اس موضوع سے ہے، اور عقل کا مقام متعین کرنے کے مسئلے سے بھی اس کا جو ہے تعلق ہے. تو یہ 2 مسئلے بڑے اہم ہیں. ویسے ہیں بڑے جو ہے مفصل مسائل، بڑی تفصیل ان مسائل کے اندر ہے. میں آپ کو صرف اتنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جتنی بات ہمارے موضوع کے لیے ضروری ہے، ورنہ پھر اگر مسئلہ ہی حل کرنا ہے تو اس کے لیے بڑی کتابیں ہیں. لیکن ہم جو ہے اس مسئلے کو صرف اس حد تک لے رہے ہیں جس حد تک ہمارے موضوع کی ضرورت ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبوت یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے یا کسی انسان کی محنت کا، کمانے کا نتیجہ، اس کی اپنی کمائی ہوئی چیز ہوتی ہے. ایک بہت اہم مسئلہ ہے یہ. اس کو اہل علم کے پاس کہتے ہیں نبوت جو ہے وہبی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر یہ کسبی ہوتی ہے، انسان کما سکتا ہے. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں، اور جیسے ہم نے کہا کسی چیز کی معرفت اس کی حقیقت کے مطابق، خاص طور پہ شرعی مسائل کی بات ہم کریں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق، نبی کی ذات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اور ان کے حقوق، اور ایسے ہی شریعت کے مسائل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے مسائل، اور جنت جہنم کی حقیقت، غیبیات وغیرہ، جتنے مسائل شریعت کے دائرے میں آ سکتے ہیں، ہم نے یہ بات طے کر لی کہ ان سب کا دار و مدار اصل نبوت پر ہے. تو یہاں مسئلہ بہت نازک ہے کہ نبوت کیا کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں، یا پھر
یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی کا اختیار یا انتخاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان اپنی محنت اور کوشش سے نبوت کے مقام تک پہنچتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ مسئلے کا اثر کہاں ہوگا؟ مسئلے کا اثر کہاں ہوگا؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا جن کے نام صراحت کے ساتھ معلوم ہے نبی، وہی جو ہے ان ابواب سے متعلق جو علم دیتے ہیں وہ علم یقینی ہے، وہ حقیقت کے مطابق ہے، وہ ضمانت ہے کہ ان کی بات سچ ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نبوت اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ یہ انسان کی اپنی کوشش اور محنت کا نتیجہ، اس کی وضاحت میں کروں گا آگے جا کر کیسی محنت کا نتیجہ، اگر یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو نبوت کے خاتمے کا کوئی تصور ہے، نہ جو منتخب انبیاء ہے صرف ان تک کوئی بات محدود ہے، بلکہ جو آدمی بھی جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے پہ محنت کرے گا وہ نبیوں تک پہنچ سکتا ہے، بلکہ جیسے ہم سمجھیں گے کہ نبیوں سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ فلاسفرز جن کو کہتے ہیں آپ فلسفیوں کے درمیان اور علماء اسلام بالعموم، صرف اہل السنہ نہیں بلکہ اہل السنہ سے باہر کے بھی جو لوگ ہیں ان کے درمیان یہ مسئلہ جو ہے مختلف ہی ہے۔ فلاسفہ جو اسلام سے پہلے سے رہے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چل کر بعد میں فارابی ایک فلسفی کا نام ہے مسلمانوں میں سے، یعنی اہل اسلام جو زمانے اسلام میں پیدا ہوئے، اہل اسلام میں جن کا شمار ہوتا ہے، ابن سینا، یہ ویسے ہی نصیر الدین طوسی کہلاتا ہے، اس کو نصیر الشرک کہتے ہیں، نصیر الدین نہیں نصیر الشرک۔ اس قسم کے جو فلاسفہ گزرے ہیں ان لوگوں نے بھی یہ آراء نقل کی ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان جو مسئلہ ہے وہ یہ، شریعت نے سب سے پہلے یہ مسئلہ بیان کیا کہ نبوت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ رسالت کہاں رکھنا ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا معاملہ ہے، کسی کی کوشش کا معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ جو ہے پہلے نہ تو جو ہے کچھ کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی کچھ آپ لکھتے تھے۔ اگر ایسا مسئلہ ہوتا، آپ پہلے سے جو ہے کچھ لکھنے پڑھنے والے ہوتے تو لوگوں کو شبہ ہوتا کہ آپ اپنی طرف سے اس چیز کو گھڑ کے لائیں۔ اسی مفہوم کو اللہ نے ایک دوسری آیت میں الفاظ میں بیان کیا ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتاب کیا چیز ہے، کوئی آسمانی کتاب وغیرہ ہوتی ہے اور ایمان نام کی بھی کوئی چیز ہے، اس میں سے ایسی کوئی کسی چیز کا آپ کو پتہ نہیں تھا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اسے ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انبیاء کو خود پتہ نہیں رہتا نبوت ملنے سے پہلے کہ ان کو نبوت ملنے والی ہے، یا ان کے اپنی محنت اور کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انتخاب کرتے ہیں، ویسے ہی انسانوں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں، انسانوں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ نے عام انبیاء کے بارے میں ایک عام دوسرے آیت کو وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کئی انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ سب کے سب ہمارے پاس ہمارے اپنے منتخب اور بہترین بندوں میں سے ہیں۔ منتخب قرآن مجید کی یہ ساری آیتیں یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نبوت کوئی محنت اور کوشش سے حاصل کی جانے والی چیز نہیں، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے اس پیغام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ یہ شریعت کا واضح تصور ہے۔ اس کے مقابلے میں فلاسفرز جن کو کہتے ہیں ارسطو، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا پہلے سے، تو ارسطو جو ہے یہ اور اس جیسے جو دوسرے فلاسفہ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ نبوت جو ہے یہ وہابی نہیں ہوتی، یہ ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، یہ جو ہے کوشش سے حاصل کی جانے والی چیز ہے۔ وہ کوشش کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خالص توجہ کی وجہ سے خلوت مطلب تنہائی میں رہتے ہوئے
اپنے نفس کی تربیت، خاص قسم کی کچھ عمل، کچھ کام کر کے اپنے نفس کو اتنا مہذب کر لیتے ہیں، اور دنیا کے جو باہر کے اثرات ہوتے ہیں، خوشی کا اثر، غم کا اثر، رنگ اور اس کا اثر، فلاں کا اثر، جو دنیا کے اثرات ہوتے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو اتنا اونچا کر لیتے ہیں، اتنا اونچا کر لیتے ہیں کہ ان کا دل و دماغ جو ہے اس قدر روشن ہو جاتا ہے، اس قدر روشن ہو جاتا ہے کہ پھر وہ حقیقتیں جو ایک عام انسان کے ادراک یا اس کے حد میں نہیں آ سکتی، پکڑ میں، گرفت میں نہیں آتی، ان کا ادراک کرنے لگتی ہیں۔ اس کو وہ کہتے ہیں التصور، قوت التصور کہتے ہیں، 3 قوتیں کہتے ہیں۔ سب سے پہلے قوت التصور، یعنی وہ حقیقتیں، بہت سی چیزیں، جیسے خدا کی ذات، خدا کا لفظ ان کے اپنی حد، ان کے اپنے میدان کے اعتبار سے میں کر رہا ہوں، خدا کون ہو سکتا ہے، خدا کیسا ہو سکتا ہے، ان ساری حقیقتوں پہ ایک عام انسان کا دماغ جہاں نہیں پہنچ سکتا، یہ اپنے دماغ کی تربیت، اپنے نفس کی تربیت اور اپنے نفس کو اونچا اٹھاتے اٹھاتے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، ایک طرح سے جو ہے مطلب ان کا دل و دماغ ایک آئینہ ہو جاتا ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں، اور لوگ دیتے ہیں تو لوگوں کو صرف اپنا چہرہ نظر آتا ہے گویا، لیکن ان کو جو ہے بہت سی ان حقیقتوں کا ادراک ہوتا ہے، نہ کسی سے سیکھتے ہیں، نہ کوئی ان کو سکھاتا ہے، خود عقل، ان کی عقل خود ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچتی ہے جہاں پہنچنے کے بعد جو ہے یہ مسئلہ ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ بہت سی حقیقتیں جن کا ادراک، جن کو سمجھنا عام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا، یہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ پہلی قوت ہے، قوت تصور کہتے ہیں، یا بعض اس کو تصویر بھی کہتے ہیں، قوت التصویر۔ دوسری صورت اس کو قوت التخیل کہتے ہیں۔ یہ تخیل کیا ہے؟ کہتے ہیں سیکنڈ سٹیج اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، ان کا نفس اتنا ترقی کر جاتا ہے کہ ان حقیقتوں کو وہ ایسا محسوس کرنے لگتے ہیں جیسے ان کے اطراف و اکناف جو ہے کچھ شخصیتیں ہیں، وہ آ کر جو ہے ان سے گفتگو کر رہی ہیں، ان سے بات چیت کر رہی ہیں، بہت سی چیزیں ان کو بتا رہی ہیں۔ آپ اس کو سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھیے، نبوت کا ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات بتاتے ہیں فرشتے آ کر نبیوں کو سناتے ہیں۔ فلاسفہ کا ماننا یہ ہے کہ یہاں نہ تو کوئی فرشتوں کا مسئلہ ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، یہ حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ ان کا خیال، ان کی سوچ اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر جو ادراک ان کا ہوتا ہے، ان کا عقل جن حقیقتوں کو پانا شروع کرتا ہے، ان کی عقل جن حقیقتوں کو سمجھنا شروع کرتی ہے، وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پہنچنے کے بعد یہ چیزیں ان کو محسوس ہوتی ہیں کہ کوئی جو ہے ان کے آس پاس ہے جو ان کو سنا رہا ہے اور جو ان کو جو ہے سمجھا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قوت التخیل۔ یہ دوسری چیز، دوسری صفت، دوسری قوت۔ اور تیسری قوت جس کو کہتے ہیں قوت التخیل یا قوت التاثیر کہتے ہیں، قوت التاثیر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ جو خیالات، جو تصورات ان کے دل و دماغ میں آتے ہیں وہ صرف سنتے نہیں ہیں، دوسروں کو سنانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ یہی ان کے پاس نبوت کا تصور۔ گویا فلاسفہ کا ماننا یہ ہے، فلاسفرز کا ماننا یہ ہے کہ نبوت یہ انسانی کوشش اور محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، خاص طور پہ انسان اپنے دل و دماغ کو یہ دنیا کے بہت سارے جو اثرات ہیں ان سے پاک کر لے۔ کیسے کر لے؟ خصوصی توجہ، خصوصی یکسانیت، یعنی آپ کانسنٹریٹ کرے کسی ایک چیز پر اور آدمی جو ہے اسی پہ غور و فکر کرے، دنیا کے بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو اثرات سے بچانا شروع کرے، تو اس کا نفس گویا ایک طرح سے آئینہ ہوتا جاتا ہے، صاف ہوتا جاتا ہے، پھر اس میں وہ حقیقتیں نظر آنے لگتی ہیں جو ایک عام انسان کو اپنے نفس پہ غور کرتا ہے تو نظر نہیں آتی۔ انہی حقیقتوں کو اور زیادہ اونچے احساس کے ساتھ جب دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے، ان چیزوں کے بارے میں خبر دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور انہی کے بارے میں اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگ جو چیزیں محسوس کرتی ہیں یہ دوسروں کو سنانے پر قادر ہوتے ہیں۔ یہ فلاسفرز کے پاس، فلسفیوں کے پاس نبوت کا تصور ہے، نبوت کا تصور ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہمارے موضوع سے اس کا بہت زیادہ تعلق ہے، اس لیے کہ مفکرین بھی جو ہیں، جو مفکرین کا یہ ہے طبقہ ہے، وہ طبقہ جو ماضی میں تھا اور وہ طبقہ جو موجود دور میں ہے، وہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ جو تفصیل ہم نے فلاسفہ کی بتائی، نبوت کا جو تصور ہے اس کے قریب جو ہے پہنچتے ہیں۔ وہ دعویٰ نہیں کرتے اس قسم کا کہ نبوت کا یہ مقام، لیکن تصور جو ہے وہیں پہنچتا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اب سب سے پہلے تو یہ تصور غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ کہنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قرآن کی آیتیں ہم نے واضح الفاظ میں سنی کہ اللہ یصطفی، اللہ انتخاب فرماتے ہیں،
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. واضح مسئلہ ہے، بالکل واضح مسئلہ ہے. لیکن فلاسفہ کے پاس اب جو مسئلہ ہے، جو چیز میرے اور آپ کے سمجھنے کی، جو میرے اور آپ کے موضوع سے جڑ سکتی ہے بات، وہ یہ کہ اب ایک نبی کی بات، آپ قرآن کی آیت پیش کرتے ہوں جو نبی لاتے ہیں، نبی کی بات نہیں ہوتی، نبی لاتے ہیں، یا حدیث پیش کرتے ہوں، تو ایک فلسفی کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک بہت اونچے درجے کی عقل کا استنتاج ہے، نتیجہ ہے جو کسی عقل نے منتخب کیا. یہ وہ تصور نہیں کہ یہ رب کائنات کا کلام ہے، اس کی ہدایت ہے. جو عظمت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے نصوص کی، قرآن کی یا سنت کی، وہ ایک فلسفی کے دماغ میں کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ نبوت کا یہ مقام اس کی نظر میں یہ کسبی ہے کہ انسان کوشش کر کے حاصل کیا. کوئی حاصل کیا ہو سکتا ہے بعد میں آنے والا اس سے زیادہ اونچے دماغ کا ہو، اس سے زیادہ اونچے دماغ کا، اور جو حقیقت ایک نے بتائی ہے، ایک نبی نے بتائی ہے، ایک دوسرا عقل، اونچی عقل کا حامل انسان اس سے زیادہ گہرائی کے ساتھ اس حقیقت کا ادراک رکھتا ہو. یہ سوچ جو ہے فلاسفہ کے اندر آتی ہے، اور یہ ہے. اسی لیے آپ تعجب نہ کریں اگر ابن سینا یا جو ہے فارابی ایسے جو ہے جو مسلمانوں میں سے، ارسطو تو خیر اسلام سے پہلے کا ہے، لیکن ابن سینا اور فارابی جیسے فلسفی، یا نصیر الدین طوسی جو نصیر الشرک طوسی کہلاتا ہے، اس قسم کے لوگ اگر قرآن کی آیت اور حدیث کو جو ہے مطلب صاف طور پہ انکار کر دیتے ہیں، تو آپ کوئی تعجب مت کیجئے کہ کیسے یہ قرآن و سنت، اس لیے کہ ان کے پاس اس کی حیثیت جو متعین ہوتی ہے وہ بہرحال ایک انسان کی عقل کا نتیجہ خلاصہ ہو جاتا ہے. یہ جو تصور ہے اس کا نقصان جو ہے آپ جو دیکھیں گے کہ ہو بہو موجود تو نہیں ہے، لیکن عقل کو، انسانی عقل کو اتنا اونچا اٹھانا کہ اس کے مقابلے میں پھر نصوص کا تقدس اور یہ احترام کہ یہ کلام اس عقل کا، اس مالک کا کلام ہے جو اس عقل کا بھی خالق ہے. وہ جو تصور ایک عظمت ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے، وہ کبھی عقل پرست کے دماغ میں آ نہیں سکتی. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو ہم کو جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اسی لیے ایک مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. میں نے جو کہا کہ اتنی اونچی عقل ہو جانے کے بعد نبوت ان کے لیے کتنی معمولی چیز ہو جاتی ہے، اور نبی یا نبی کی باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں. فلاسفہ کے پاس ایک مسئلہ ہے. اب فلاسفہ کا ماننا یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں عالم الہیات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، کائنات کب سے ہے، سب سے پہلے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ تھے. اللہ تعالیٰ تھے تو اللہ کی صفات نہیں تھیں کیا تھیں؟ یہ سب جو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، کائنات کی اصل، یہ اس سے متعلق جو حقائق ہیں، یہ یوں کہیے کہ اوپر کی دنیا کے جو حقائق ہیں، فلاسفہ کا ماننا یہ ہے کہ یہ انسانی عقل کے ذریعے ہی اس تک پہنچا جا سکتا ہے. تو اب خود فلاسفہ کے درمیان ایک جو ڈسکشن ہے، یہ دوسروں کے درمیان نہیں. جو فلاسفہ یہ مانتے ہیں کہ نبوت کسبی ہے، کمائی جانے والی چیز ہے، ان قوتوں کو اپنے اندر پیدا کر کے ایک آدمی اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں ایک نبی پہنچتا ہے. تو ان کے درمیان ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب عقل ہی ان سب چیزوں کو پہچان سکتی ہے تو جو نبی بنے کیا وہ ان حقیقتوں سے واقف تھے جن حقیقتوں کو سے واقفیت فلاسفہ کو ہے؟ انبیاء ان حقیقتوں سے واقف تھے. وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو جیسے ہم نے سمجھا وہی حق ہے، خدا کے حقوق کو جیسے ہم نے سمجھا وہی حق، کائنات کے خالق کو ہم نے جیسے جانا وہی حق. تو اس کے بعد ان کے درمیان یہ سوال، یہ ڈسکشن ہوتا ہے فلاسفہ کے درمیان کہ کیا انبیاء جو باتیں فلاسفہ جانتے ہیں وہ یہ بھی انبیاء بھی جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اس سلسلے میں فلاسفہ کے 3 گروہ. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، انبیاء جو ہے مطلب سیدھے سادھے لوگ تھے، ان کو جو ہے ان حقیقتوں کا علم نہیں تھا جن حقیقتوں کا علم فلاسفہ کو ہے. جن حقیقتوں کا علم فلاسفہ کو ہے ان کا علم انبیاء کو نہیں تھا. وہ عوام کی طرح، یہ لفظ ان کے پاس جو ہے مطلب بہت مستعمل ہے، عوام کی طرح تھے. وہ عوام کے لیے آتے تھے جو کچھ ظاہری احکام کروا کے ان کو جو ہے دنیا سے رخصت کروانا مقصد. عوام کے لیے ان سب گہری باتوں کا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو انبیاء بھیجے جاتے تھے یہ صرف جو ہے عوام کو کچھ سیدھی سادھی باتیں بتانے کے لیے. تو انبیاء کو بھی ان چیزوں کو، ان حقیقتوں کا علم نہیں ہوتا، اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے حقوق سے متعلق، اور حقیقت کیا ہے، رب کی حقیقت کیا ہے، اس کا علم ان کو ہوتا ہی نہیں تھا. وہ تو صرف کچھ ظاہری مسائل دے کر بھیجے جاتے تھے. اور آپ دیکھیں میری یہ باتیں میں جو ذکر کر رہا ہوں، یہ جو احساس، الفاظ نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے، لیکن جو احساس ہے یہ نصوص کے مقابلے میں جو جرأت آپ کو اس میں نظر آتی ہے، یہ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کئی ایک مفکرین کے اندر یہ جرأت آپ کو نظر آئے گی بعد میں چل کر.
نصوص کے مقابلے میں. تو کہا انبیاء کو اس کا احساس نہیں, انبیاء جانتے نہیں. فلاسفہ کا ایک گروہ, اور میری معلومات کی حد تک مسلم فلاسفرز میں فلاسفہ کوئی اس بات کو نہیں مانتا, کوئی نہیں کہتا, ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ, دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, انبیاء کو بھی معلوم ہے جو چیز فلاسفہ کو معلوم ہے وہی بات انبیاء کو بھی معلوم ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا ہے, لوگوں کو بتایا نہیں. پہلا کہ معلوم ہی نہیں, گویا دوسرے درجے میں ہو گئے انبیاء. دوسرا مرتبہ یہ کہ جو انبیاء کو بھی حقائق معلوم ہے, دوسرے کو معلوم ہے کہ انبیاء کو بھی حقائق معلوم ہیں, لیکن انہوں نے قوموں کو بتایا نہیں, اس لیے کہ قوم سمجھ نہیں سکتی یہ سب باتیں, اس لیے انہوں نے بتایا نہیں, انبیاء نے بتایا نہیں. اور یہ بھی کفر ہے, یہ بھی کفر ہے. ٹھیک. تیسری قسم فلاسفہ ہی میں سے ایک تیسرا طبقہ ہے, ان کا ماننا یہ ہے کہ نہیں, انبیاء کو معلوم بھی ہے اور انبیاء نے جو ہے وہ چیزیں بتائی بھی ہیں, وہ چیزیں بتائی بھی ہیں, لیکن جو باتیں بتائی ہیں انہوں نے مثال اور جو ہے مطلب استعارہ کنایہ جسے کہتے ہیں, مطلب مثالوں کی زبان میں انہوں نے بیان کیا ہے اس کو. استعارہ کنایہ کی زبان جسے کہتے ہیں, وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا لفظ لیکن میرے لیے مجبوری ہے, بولنا ضروری ہے. استعارہ اور کنایہ کی زبان میں انہوں نے کہا ہے, اس کو آپ قریب تر لفظ کہیں, مثالوں کی زبان میں انہوں نے گفتگو کی ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے, جو جاہل ہوتے ہیں وہ ظاہری الفاظ ہی کو پکڑ کے سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں, لیکن اس کی حقیقت کو کون سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں جو ہمارے طریقے پہ آ کے انبیاء کی ان باتوں کو سمجھتے ہیں. انبیاء وہی حقیقتیں بتاتے ہیں جو حقیقتیں فلاسفہ اپنی عقل سے پاتے ہیں. اب ان حقیقتوں کو کون پہچان سکتا ہے, وہی پہچان سکتا ہے جو فلاسفہ کے طریقے پہ چل کر ان چیزوں کو سمجھتا ہے. اور یہی طبقہ فلاسفہ کا یہی طبقہ, اور اسی کا اثر معتزلہ وغیرہ پہ ہوا, جو یہ کہتے ہیں آگے چل کر کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات وغیرہ جو آئے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں, لیکن کیسے مانیں گے, کیسے مانیں گے, ان کا اپنا معنی الگ الگ بیان کر کے. تو یہ جو طبقہ ہے, دیکھیں ان کی جرات کی جو بات میں نے کی کہ عقل پرستی کا مزاج جو ہے مطلب کس حد تک تھا, یہ کہاں سے ہے, یہ ما قبل اسلام, اسلام سے پہلے جو فلاسفہ کے پاس جو تصور تھا, اور جو اسلام کی بنیاد نبوت کا تصور ہے, اس تصور ہی سے جو ہے مطلب ایک طرح سے کہیے کہ انہوں نے عقل اور نقل کہتے ہیں جو چیز نقل انبیاء کی طرف سے, عقل اور نقل کے درمیان ٹکراؤ کا ایک ماحول انہوں نے اسی دور سے قائم کر کے رکھا ہوا. تو یہ ایک بحث ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی ہے, وہابی ہوتی ہے, یا کسبی یعنی کمائی ہوئی ہوتی ہے. تو فلاسفہ کا ماننا ہے کہ یہ کسبی ہوتی ہے, اور اس کی ساری یہ تفصیل ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ ان کے پاس جو ہے بحثیں ہوتی ہیں. لیکن اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے, مختصر الفاظ میں اہل السنہ والجماعہ کے پاس نبی ہی, جیسے میں پہلے بھی بول چکا ہوں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہی سب سے صحیح ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے بعد, جن کی اپنی احادیث جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور نبی کے بارے میں اور دین کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح بات بتا سکتے ہیں جو واقعے کے مطابق ہو. اور تیسرے نمبر پہ میں نے کہا صحابہ کے آثار و اقوال, اس لیے کہ اسباب میں نے گزشتہ ہفتے بتائے 8 سبب تقریباً میں نے گئے جن کی وجہ سے جو ہے صحابہ کی سمجھ جو ہے اس کی ضمانت ہے کہ جو بات ان کی طرف سے آ رہی وہی واقعے کے مطابق. ٹھیک ہے. یہ فلاسفہ نے جو ہے عقل کو اتنا اونچا اٹھایا, عقل کو اتنا اونچا اٹھایا, اور اس کے مقابلے میں قرآن کو اور سنت کو سب کو جو ہے تابع بنا دیا. تو سوال ہم الٹا بھی تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس قرآن ہی اصل ہے, نبی کی سنت ہی اصل ہے, صحابہ کے آثار ہی اصل ہیں, تو کیا ہمارے پاس عقل کا کوئی مقام نہیں؟ انسانی عقل کہاں تک جا سکتی ہے, کوئی حد کوئی ضابطہ نہیں؟ کیا عقل ہمیشہ صرف گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے؟ عقل کا بھی کوئی مقام ہے کہ نہیں ہے شریعت کے اندر؟ یہ ایک نازک مسئلہ ہے. عقل کا مسئلہ جو ہے بہت نازک مسئلہ ہے کہ عقل کیا ہے اور عقل کا درجہ حدود وغیرہ کیا متعین کیے گئے ہیں. اور فلاسفہ جب عقل کو مانتے ہیں اور عقل کو اس درجے تک مانتے ہیں کہ انسانی عقل کو نبوت کے درجے تک پہنچا سکتے ہیں, تو کیا ہمارے پاس عقل بالکل گمراہی کا ذریعہ ہے یا عقل کا شریعت میں کوئی اعتبار بھی ہے؟ ایک اور واضح لفظ میں پوچھوں, کیا ہم جو ہے یہ دین کے حقائق اس میں عقل سے مدد نہیں لے سکتے؟ صرف جو بات نقل کی گئی اس پہ بس کرنا ہے ہم کو, یا عقل کی مدد لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں تو کہاں تک لے سکتے ہیں؟ اور یہی اصل موضوع ہے جہاں سے جو مفکرین کی پہچان شروع ہوتی ہے اور جہاں سے مفکرین کا درجہ جو ہے متعین ہوتا ہے. اس موضوع کو میں نے جو ہے اگلے ہفتے کے لیے مؤخر کیا ہے. عقل جو ہے اس موضوع کو میں نے اگلے ہفتے کے لیے مؤخر کیا ہے. عقل ہے کیا؟
اصل میں عقل کہتے کس کو ہیں اور شریعت میں عقل کس کو کہا گیا ہے, اور ساتھ میں اس کے حدود شریعت نے کیا متعین کی, اور متعین کی تو کیوں. کیا عقل ایسی کوئی چیز ہے جس کی کوئی ایک حد متعین ہونی چاہیے, یا یہ کہ وہ کھلا ہونا چاہیے میدان اس کا؟ تو یہ جو موضوع ہے اس کو میں نے جو ہے اگلے ہفتے کے لیے متعین کیا ہے. لیکن اس موضوع کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے میں نے جیسے کہا کہ آج ہم دو مسئلے حل کریں گے, جن مسئلوں کی روشنی میں جو ہے یہ بات متعین ہوگی کہ ان کے مقابلے میں, نبوت کے مقابلے میں جو ہے یہ جو تصور تھا عقل کو اتنا اونچا اٹھانے کا تصور, یہ کہاں سے آیا ہے, جو ہمارے اپنے معاشرے پر یا مسلم علماء پر یا بعض اوقات جو میں کہوں مفکرین پر اثر انداز ہوا. یہ سمجھنے کے لیے ایک اور مسئلہ آپ کو ذکر کرتا ہوں. تاریخ میں معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے جس کو ہم ایک لفظ میں کہیں عقل پرستوں کا ایک طبقہ گزرا ہے معتزلہ کا. معتزلہ کے پاس اور جو ہے اہل السنہ والجماعہ کے درمیان ایک اور مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ بھی آگے جو ہم مفکرین کے تعلق سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک بہت اہم بنیاد ہے. وہ مسئلہ ہے کہ حسن اور قبح عقلی ہے کہ شرعی ہے. کچھ نہیں سمجھیں گے آپ لفظ میں, لیکن یہ لفظ یاد رکھیں, حسن اور قبح عقلی ہے کہ شرعی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے, شراب حرام ہے مثال کے طور پہ, کیوں حرام ہے؟ کہ انسانی عقل اس کے حرام ہونے کو خود بخود پہچان سکتی ہے کہ نہیں پہچان سکتی؟ اس کا برا ہونا انسانی عقل کے ذریعے پتہ چلا یا شریعت کے ذریعے پتہ چلا؟ حسن کہتے ہیں اچھائی, قبح کہتے ہیں برائی. کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی, بھئی توحید اچھائی ہے, کیسے پتہ چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ توحید اچھائی ہے, یا پھر انسانی عقل پہلے سے جانتی ہے کہ توحید اچھائی ہے؟ شرک غلط ہے, برائی ہے, یہ قبیح چیز ہے, ناپسندیدہ چیز ہے, یہ کیسے پتہ چلا؟ عقل سے پتہ چلا یا پھر یہ کہ شریعت سے پتہ چلا؟ شراب ہے وہ اچھی بری ہے, کیسے پتہ چلا؟ انسانی عقل سے کے ذریعے یا پھر جو ہے شریعت کے ذریعے. یہ ایک اور مسئلہ ہے جہاں پھر سے جو ہے ہم لوگوں کو وہ مسئلہ نظر آتا ہے کہ انسانی عقل کا مقام جو ہے لوگوں نے متعین کرنے میں کہاں غلطی کی. اس مسئلے میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ اہل اسلام یعنی اسلام کی طرف جو منسوب فرقے ہیں, گروپ ہیں, یہ اس مسئلے میں 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. پہلا حصہ اشاعرہ کا ہے. اشاعرہ کا ماننا یہ ہے کہ حسن اور قبح, کوئی چیز اچھی یا بری عقل سے پہچانی نہیں جا سکتی. کوئی چیز جو فی نفسی اچھی یا بری ہو ہی نہیں سکتی. شریعت بتاتی ہے تبھی وہ اچھی ہوتی ہے, شریعت بتاتی ہے تبھی وہ بری ہوتی ہے. شریعت بتاتی ہے تبھی وہ اچھی ہوتی ہے, شریعت بتاتی ہے تبھی وہ بری ہوتی ہے. گویا مطلب یہ ہوا کہ عقل کا کوئی جو ہے دخل ہی نہیں ہے. اشاعرہ کے قول کے مطابق عقل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو پہچان. اسی لیے آپ کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں تو قرآن کی کوئی دلیل دیں یا نبی کی سنت کی کوئی دلیل دیں, تیسری کسی چیز سے استدلال نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے یہ. اور آپ عام چیز کو, کسی بھی چیز کو, مثال کے طور پہ دنیا میں کسی بھی چیز کو آپ یہ برا یا اچھا بول ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. عام شرعی مسائل ہی کی بات نہیں, عام کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی. یہ اشاعرہ کا قول ہے. ان کے مقابلے میں معتزلہ اور رافضہ, معتزلہ اور شیعہ, ان دونوں کا ماننا یہ ہے کہ اچھائی اور برائی جو ہے وہ ذاتی ہوتے ہیں, عقلی ہوتے ہیں. عقلی کا مطلب یہ کہ انسانی عقل کے ذریعے پہچانے جا سکتے ہیں. اس مسئلے میں یہ لوگ معتزلہ اور رافضہ اس حد تک جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ انسانی عقل خود بخود کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے کو پہچان سکتی ہے. اس لیے جو ہے وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی نہ بھی آئے تب بھی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے سکتے ہیں, اس کی پکڑ کر سکتے ہیں, گرفت کر سکتے ہیں. اسی لیے جب کسی مسئلے کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے عقلی دلیل دیتے ہیں, اس کے بعد پھر نقلی دلیل دیتے ہیں. عقلی دلیل پہلے دیتے ہیں, نقلی دلیل بعد میں دیتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ حقیقت میں کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا یہ انسانی عقل کا ادراک, انسانی عقل خود بخود پہچان سکتی. اللہ نے عقل دے دی ہے تو عقل اصل معیار ہے,
عقل اصل معیار ہے، اور انسانی عقل جو متعین کرتی ہے وہ شریعت اس کی تائید کرتی ہے، صرف شریعت اس کی صرف تائید کرتی ہے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کا حکم نہ بھی آئے تب بھی جو ہے مطلب وہ چیز اچھی یا بری ہو سکتی ہے۔ اور معتزلہ کا یہ جو مقام ہے آپ یہاں اگر دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کریں بعض مقام پہ ایسے آتی ہے کہ عقل کہتی ہے کہ یہ اچھا ہے، اور کہیں کسی نص سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ برا ہے، تو ان کی نظر میں اصل کون ہو جائے گی؟ عقل اصل ہو جائے گی، نقل جو قرآن کی آیت یا حدیث ہے اس کی تعویل یا توجیہ وغیرہ کریں گے، اس لیے کہ عقل اصل ہے۔ تو یہ معتزلہ اور رافضہ کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقل اصل ہے اور عقل کافی ہے، شریعت نہ بھی آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دے دی ہے وہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی ہے اس لیے وہ کافی ہے، اسی کی بنیاد پر جو ہے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ اور ان کے اہل السنہ والجماعہ کے ساتھ ماتوریدیہ ہیں، ماتوریدی جو ہے وہ اہل السنہ والجماعہ کے ساتھ ہے اس مسئلے میں۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حسن اور قبح کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا جو ہے یہ عقلی ہے، یعنی انسانی عقل کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے کو پہچان سکتی ہے، لیکن اچھائی پر ثواب کا فیصلہ یا برائی پر جو ہے عذاب کا فیصلہ، یا پھر جو ہے شریعت میں یہ چیز مطلوب ہے شریعت میں یہ چیز مطلوب نہیں ہے، یہ فیصلہ شریعت کی بنیاد پر ہی کیا جا سکتا ہے، یعنی قرآن یا سنت ہی کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ صرف عقل اچھا سمجھتی ہے تو ہم اسے اچھا کہہ کر حلال نہیں کہہ سکتے، صرف عقل اگر کہتی ہے برا تو ہم اس کی بنیاد پر اس کو برا، انہیں اسے حرام نہیں قرار دے سکتے۔ فیصلہ سنانے کے لیے یہ آنا ضروری ہے، نص کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ یوں سمجھے اہل السنہ والجماعہ کا قول دونوں کے درمیان کا قول ہے، دونوں کے درمیان کا قول ہے۔ اب اس کی دلیل میں صرف جو ہے اہل السنہ والجماعہ کے قول کی دلیل دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حسن اور قبح یا اچھائی یا برائی کسی چیز کی وہ عقل کے ذریعے پہچانی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں کئی دلائل دی، صرف ایک آیت میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گنائی اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔ یہ نبی جو ہے اچھی چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور بری چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اچھی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور بری چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ خبیث چیزوں کو، ناپسندوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ گویا مطلب ایک چیز پہلے سے طیب اور خبیث ہے تو طیب پر حلال کا حکم لگتا ہے، خبیث پر جو ہے حرام کا حکم لگتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ حسن اور قبح جو ہے پہلے سے موجود ہے۔ ایک چیز جو دوسرا پوائنٹ ہے اہل السنہ والجماعہ کا جس میں وہ معتزلہ سے الگ ہوتے ہیں، وہ یہ کہ شریعت میں مطلوب یا غیر مطلوب کا فیصلہ صرف عقل کی بنیاد پر ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ نقطہ ہے جس میں معتزلہ اور رافضہ سے اہل السنہ الگ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ثبوت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں دیں گے جب تک کسی رسول کو نہ بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح الفاظ میں یہ بات جو ہے ایک سے زائد آیتوں میں بیان فرمائی۔ آپ کے سامنے دو آیتیں اور جو ہے نقل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، یعنی رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کی حجت ختم ہوتی ہے، ورنہ اگر رسول نہ آئے تو حجت قائم نہیں ہوتی، رسول نہ آئے تو حجت قائم نہیں ہوتی۔ معتزلہ اور رافضہ کا ماننا کہ عقل جو اللہ نے دے دی وہی اصل ہے، وہ کافی ہے، رسول نہ بھی آئے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں نہیں، قرآن کی آیت اللہ نے کہا لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ایک تیسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کی وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آیاتنا، اللہ تعالیٰ کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والا نہیں یہاں تک کہ اس کے مرکز میں کسی رسول کو بھیجے جو ہماری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا یہ جو موقف ہے اس میں اور معتزلہ کے موقف میں اور اشاعرہ کے موقف میں یہ جو فرق ہے، اشاعرہ کہتے ہیں کہ جو ہے کوئی چیز اچھی یا بری ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ شریعت نہ آئے، اور
معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ چیز فی نفسی ہی انسانی عقل خود اچھا یا برا ہونے کو پہچان سکتی ہے، چاہے شریعت نہ بھی آئے تب بھی ہم پہچان سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو بات آتی ہے اہل السنہ والجماعہ کی، جو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اچھی یا بری جو ہے انسانی عقل کے ذریعے پہچانی جا سکتی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں اچھی یا بری، یا شریعت کی نظر میں مطلوب یا غیر مطلوب، یہ اسی وقت بنے گی جب شریعت کی طرف سے دلیل آئے گی۔ یہ ایک اور مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں حسن و قبح، عقلی ہیں کہ شرعی ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو اہل علم کے درمیان رہا ہے بہت پہلے سے۔ ہمارے موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جیسے میں نے وہاں پہلے موضوع کو اپنے موضوع سے جوڑا، یہاں وہ مسئلہ ہے معتزلہ کی رائے کا۔ معتزلہ کے پاس جب عقل، معتزلہ اور رافضہ کے پاس جب عقل اصل ہے، انسانی عقل اصل ہے، اور شریعت نہ بھی آئے تو وہ حجت قائم ہو جاتی ہے، وہ اس کے ذریعے جو ہے فیصلہ کر سکتے ہیں، تو یہاں ایک طرح سے یوں کہیے کہ مسئلہ پھر وہیں لوٹ کر آتا ہے کہ عقل اصل ہے، نقل جو ہے اس کے تابع ہو گئی۔ یعنی عقل اصل ہے انسان کی، قرآن یا حدیث کی جو بات آتی ہے وہ عقل کے تابع ہے، وہ عقل کی موافقت کرتی ہے تو قبول کریں گے، عقل کے خلاف جاتی ہے تو پھر اس میں تعویل یا توجیہ کچھ بھی کریں گے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے مطلب دو بنیادی مسئلے تھے جن کو آج میں نے سمجھایا۔ یقیناً حقیقت میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ یہ دو مسئلے در نازک مسئلے ہیں۔ نازک مسئلے اس لیے کہ ان مسائل کا اثر کئی فقہی مسائل پر، کئی جو ہے منہجی مسائل پر، اور کئی عقدی مسائل پر، عقیدے کے مسائل پر، فقہ کے کئی مسائل میں، کئی مباحث میں ان کا اثر ہوتا ہے، ان دونوں بحثوں کا۔ لیکن ہمارا اپنا موضوع جو ہے جس کو ہم نے کہا فکر، اور فکر کا تعلق جیسے میں نے کہا انسانی عقل سے ہے، تو ہم یہ بات سمجھتے ہوئے چلیں کہ یہ پہلے مرتبہ نہیں ہے جب ہم لوگوں کو جو ہے علم اور فکر کے مقابلے میں جو ہے یہ بات ذکر کرنے کی ضرورت پیش آ رہی۔ اس سے پہلے اس قسم کے موضوعات زیر بحث آ چکے ہیں اور اہل علم نے اس سلسلے میں بات واضح کی ہے۔ تو فلاسفہ کا جو مذہب تھا اس میں بھی عقل کو ایک طرح سے وہ اونچائی عطا کی گئی جہاں جو ہے مطلب نصوص، نبی، قرآن، سنت، یہ سب جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتے ان کی نظر میں۔ اور بعد میں چل کر اہل اسلام میں سے اگر بات کریں تو معتزلہ اور رافضہ کے پاس یہ مسئلہ عقل کو اتنا اونچا اصل مانا گیا کہ اس کے مقابلے میں نقل جو ہے ان کی حیثیت خود بخود گھٹ گئی۔ اسی لیے یہ چیز آپ دیکھیں گے، عقلی دلیل ان کے پاس اصل ہے، نقل ان کے پاس ہمیشہ تابع ہے۔ تو یہ دو مسائل تھے۔ میں آج کے درس میں جو ہے زیادہ کچھ تفصیلات نہیں بتانا چاہتا، اسی پہ میں جو ہے درس روکنا چاہتا ہوں۔ اگلے ہفتے ہم لوگ انشاءاللہ وہ جو سوال ہم نے درمیان میں اٹھایا کہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا، عقل کوئی ناپسندیدہ چیز ہے شریعت کی نظر میں، عقل ہمیشہ مصیبتیں لاتی ہے، کیا عقل کا شریعت میں کوئی مقام ہی نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا حیثیت ہے؟ اس کو طے کریں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد براہ راست مفکرین کے موضوع میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ جو بنیادیں ہیں جن پہ جو ہے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی بنیاد پر ہم لوگوں کو آئندہ مدد ملے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو باتیں آج ہم نے کہیں سنی ہیں انشاءاللہ سمجھ میں آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ لوگ ان کو ذہن میں رکھیں گے۔ اور یہ جو عقل کا عقل کی تقدیس العقل کہیں، عقل کو جو ہے اتنا مقدس، اتنا اونچا مان لینا کہ اس کے مقابلے میں نبی کا مقام گھٹ جائے، نبوت کا مقام گھٹ جائے، اور نبی کی باتوں کا مقام گھٹ جائے، چاہے وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بات جو نبی کے ذریعے پہنچتی ہے، یا نبی کی بات جو اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہے حقیقت میں نبی کے ذریعے حدیث کے نام پہ پہنچتی ہے، کوئی بھی بات ان میں سے ان کی حیثیت گھٹ جائے، یہ جو ہے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم لوگ اس سب چیزوں کو یاد رکھیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہیں سنی ہیں ان کو سمجھنے اور ان کو یاد رکھنے اور ان کو جو ہے لوگوں کے درمیان صحیح طریقے سے عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال آج کے ٹاپک سے متعلق ہو تو، کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو؟ بعض مسائل ایسے ہیں جن میں جو ہے وہ لوگ جو ہے نتیجے میں جا کے متفق ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ عقل پرست جو لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ الفاظ کا جو ظاہری، یہ سب مثالیں ہیں، صرف یہ سب مثالیں ہیں، ان کی حقیقت وہ نہیں جو ظاہری الفاظ میں سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہی بات باطنیہ بھی کہتے ہیں، باطنیہ بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں یہ مثالیں ہیں، ان کی حقیقت وہ نہیں جو سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو نقطے میں متفق ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال دونوں کی سوچ اپنی اپنی جگہ الگ ہے۔ اب پھر ان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کو متعین کرنے کے معاملے میں باطنیہ اور عقل پرستی یا معتزلہ کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ معتزلہ یہ مانتے ہیں کہ ان کی حقیقت کی تعین جو ہو سکتی ہے وہ عقل سے ہو سکتی ہے، اور حقیقت میں وہ عقل سے بھی نہیں ہے، جیسے ہم سمجھیں گے۔ حقیقت میں جو ہے کچھ سابقہ فلسفیوں کے اپنے ذاتی خیالات کو انہوں نے عقل کا نام دے دیا، ورنہ عقل جو ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک معزز جو ایک چیز ہے، تو وہ انسان کو گمراہی کی طرف اس انداز میں لے کے نہیں جاتی۔ تو مراد کیا ہے؟ دونوں متفق ہیں کہ مثال ہیں، لیکن پھر حقیقت کیا ہے ان کی؟ تو حقیقت کے متعین کرنے میں
معتزلہ کے پاس عقل اصل ہے اور باطنیہ کے پاس جو ہے مطلب ان کے مشائخ اصل ہیں، ان کے شیخ جو معنی بتاتے ہیں وہی معنی اصل ہے، اور کہتے ہیں یہ معانی انہوں نے کیا کیے براہ راست اللہ تعالیٰ سے لیے، ان کا دل جو ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے، ان کے پاس وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ان کے دلوں پہ اترتی ہے۔ تو پوائنٹ جو اسٹارٹ ہوتا ہے کہ ظاہری جو لفظ ہے وہ مراد نہیں ہے، یہ مثالیں ہیں، اس میں باطنیہ اور وہ دونوں متفق ہو جاتے ہیں، لیکن مراد کیا ہے یہ متعین کرنے میں پھر ان دونوں کا اپنا اپنا ایک میدان ہے، اسی لیے نتیجے میں دونوں اکثر جو ہے مختلف ہوتے ہیں، نتیجے میں اکثر جو مختلف ہوتے ہیں دونوں۔ جی واللہ اعلم۔ غلط ہے، منہجی غلطیاں جو اس وقت دعوت میں ہو رہی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی غلطی جو ہے آج الحمدللہ، ایک چیز آپ کو بتاؤں میں کہ اس وقت جو اخوان مراکز سینٹرز وغیرہ میں جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی ملاحظات ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک پوائنٹ جو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر اس میں خیر تھا تو اس خیر کا ایک پہلو تھا کہ جو یہ سب کے سب جو الحمدللہ جو ہے سلفی منہج سے اپنی نسبت ظاہر کرتے ہیں، یہ ایک اچھی خوبی ہے، یہ نسبت جو ظاہر کرتے ہیں یہ اچھی خوبی ہے، ضروری نہیں کہ دعوت تسلیم کر لیا جائے، لیکن وہ اپنے آپ کو جو ہے ایک طرح سے کہیے کہ سلفی اسٹیج کے ترجمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ لیکن افسوس اس کا ہے کہ جتنے مراکز ہیں ان میں سے جو ہے مطلب اکثر، اور میں لفظ اکثر جو ہے جتنا میں جانتا ہوں اس کی روشنی میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اکثر جو ہے مطلب اس بنیاد کو جو ہے گنوا بیٹھے ہیں کہ عقل ہمارے پاس جو ہے ثانوی درجہ رکھتی ہے، اصل ہمارے پاس نص ہے، عقلانی مزاج جو ہے پوری طریقے سے غالب ہے، دعوت میں سب اس حد تک غالب ہے کہ ایک فقہی مسئلہ بھی سمجھاتے ہیں تو پہلے ہم جو ہے مطلب عقلی طور پر اس کے فائدے اور نقصانات سمجھاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، میں نام آپ کے سامنے جو ہے مطلب لینے کے بجائے صرف ایک مثال دیتا ہوں، اس لیے کہ نام سے شخص متعین ہوتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ میں بتاؤں انہی کسی قسم کے ایک آدمی جو ہے آ کر کہنے لگے کہ جو ہے مجھے فلاں مسئلہ جو ہے مطلب کی حکمت بتائیے کیوں ہے یہ۔ جو سامنے والے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہوتے ہیں ان کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ورنہ نہیں پتہ چلتا۔ ہاں علماء اجتہاد کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ واقعی وہی حکمت ہو، وہی حکمت ہو، آپ کو حکم یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے آپ کو کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، فلاں صاحب جس طرح جو ہے مطلب ہر چیز کو اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں میننگ فل بنا کے بتاتے ہیں، ایسے کہتے ہیں ان کی تعبیر جو میننگ فل بتاتے ہیں اور ہر چیز کی معقولیت گویا سمجھاتے ہیں، تب جب تک میں اس طرح نہیں سمجھتا تب تک مجھے عمل کرنے پہ میں تیار نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہو گئی بات؟ تو آپ نے کس کی عبادت کی؟ آپ نے کس کی اطاعت کی؟ اپنی عقل کی اطاعت کی آپ نے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی آپ نے؟ فرق یہاں اصل بنیادی فرق یہاں آتا ہے۔ یہ دو منہج ہیں، ان دونوں منہجوں کا یہ بنیادی فرق ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ ایک ترتیب بنا رہے ہیں کہ کچھ وہ موضوعات جو اس وقت میدان دعوت میں کام کرنے والے بھائیوں کے درمیان منہجی اعتبار سے سلفی منہج کی روشنی میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں، اس پر ایک مطلب خیر خواہانہ جسے کہیے کہ ناصحانہ انشاءاللہ ایک مجلس ہم لوگ طے کر رہے ہیں، کافی دنوں سے ترتیب پا رہی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ تو انشاءاللہ اس میں یہ بحث جو ہے زیر بحث آئے گی۔ اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے، اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ جتنے اس میدان میں اس قسم کے نکلے ہیں، اسپیکر کہیے یا جو بھی نام آپ ان کو دے لیجئے، آپ کو اختیار ہے، جتنے وہ علم سے خالی ہوتے ہیں اور پبلک کو فیس کرنا ہے۔ تھوڑے بہت علم کے ساتھ عوام کا سامنا کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اس لیے کہ آپ کتنا ہی پڑھیں بہرحال عوام کے جو سوالات ان کے یہ ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو وہ ان کی مجبوری ہے، وہ ان کی مجبوری ہے، علم سے جواب نہیں دے سکتے تو خود بخود کیا ہوتے ہیں؟ عقلانیت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب افسوس اس کا ہے کہ ان کی اس مجبوری کو جو سامعین ہیں وہ ان کا کمال سمجھتے ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے، اور بلکہ اور واضح لفظ میں کہوں تو یہ عیب ہے سلفی منہج کی روشنی میں۔ اور افسوس اس کا ہے کہ اسی کو کمال سمجھتے ہیں، اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ بہت سے لوگ جو اس میدان سے جڑے ہوئے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، بھئی صحیح ہے علماء بہت کچھ کرتے ہیں لیکن جو بات ان کی تقریروں میں ہے فلاں صاحب کی وہ فلاں کے درس میں نظر نہیں آتی۔ بھئی یہ منہج کا فرق ہے، سمجھو اس منہج کا فرق ہے کہ یہ جو ہے تعلیل توجیہ کرنا جو ہے یہ اس کی ایک حد ہے اپنی جگہ پہ، ہر چیز کو جو ہے مطلب معقول اور محسوس کے درجے میں لانے کی کوشش کرنا، اس میں جو ہے جو غلطیاں ہوتی ہیں جو آپ یہ کرتے ہیں، بعض اوقات جو ہے ایک سچویشن میں آپ ایک اس کی توجیہ کرتے ہیں بالکل پریکٹیکل نظر آتی ہے، سچویشن تبدیل ہوتی ہے، آپ کی وہ اس توجیہ کی بنیاد پہ اس کے پاس یہ حدیث جو ہے مشکوک ہو کر رہ جاتی ہے، پورا شریعت کا حکم جو ہے قابل اعتراض بن جاتا ہے۔
تو یہ سب چیزوں کا جو ہے خیال ہونا چاہیے. انشاءاللہ کبھی بہت جلد امید ہے ایک پروگرام ترتیب پائے گا تو اس میں انشاءاللہ یہ باتیں زیر بحث آئیں گی. واللہ تعالی اعلم. دیکھیے ایک چیز ہے انشاءاللہ یہ نقطہ جو ہے ہمارے موضوع کا بہت اہم نقطہ ہے کہ سلفی منہج کا یہ امتیاز ہے کہ سلفی منہج جو ہے اول و آخر لوگوں کی حرص، لوگوں کی ہدایت کی حرص اپنے اندر اول و آخر رکھتا ہے، ان سے زیادہ حریص کوئی نہیں. لیکن سلفی منہج کا ایک بہت اہم یہ ہے کہ دیر سے صحیح جو اثر جو ہے صحیح منہج پر چل کر آپ قائم کر سکتے ہیں، وہ اثر جو ہے اس قسم کے منہج سے انحراف کر کے جو تیزی سے اثر انداز ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اس کا نقصان کیا ہے معلوم کیا؟ آپ کو ایک سیدھے الفاظ میں آپ کو بتاؤں. منہج سے انحراف کر کے آپ جو ہے براہ راست فوراً اثر انداز ہوتے، بہت سے لوگ متاثر ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن جو تیار ہوتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں معلوم کیا؟ وہ ایک خاص بیک گراؤنڈ میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہی جا کر آگے امت کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. اب اس وقت میں آپ کے سامنے ایک مثال دیا، آپ اسی مثال کی روشنی میں آپ کے بات سمجھاتا ہوں. ہم اتنی دیر تک جو باتیں ہم سنتے کہتے ہوئے آئے ہیں کہ علم کیا ہے، حقیقت کے مطابق اس سے واقفیت حاصل کر. اللہ چاہتے کیا ہے؟ ہر مسئلے کو ویسے سمجھا جائے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا. یہ کہاں سے ملے گا؟ علماء سے ملے گا. علماء کوئی مطلب کسی خاندانی لقب کا نام نہیں. آپ میں سے ہر کوئی محنت کر کے اللہ نے چاہا تو عالم بن سکتا ہے، اس لیے کسی کی جاگیر نہیں، سمجھیں اس چیز کو. علماء کے ذریعے مل سکتا ہے. اب اس منہج سے انحراف کر کے لوگوں کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب جو لوگ جو ہے اس میدان میں آگے آ رہے ہیں، یعنی جو اس قسم کی تبلیغ سے متاثر ہو کے راہ راست پر آ رہے ہیں، ان کے اندر خیر کے ساتھ یہ پہلو بھی آتا جا رہا ہے کہ اب علماء کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، بلکہ اور واضح لفظ میں بولوں تو علم کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ان کے پاس جو ہے مطلب عقلانیت ہی کا اثر ہے. اور ایسے لوگ جو ہے مطلب جو دشمنان اسلام ہوتے ہیں، جو ہے مطلب مختلف قسم کے الٹے سیدھے مفکر ہوتے ہیں، ان کی جو گمراہیاں ہوتی ہیں ان کا شکار بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں. تو یہ چیز جو کہہ رہے ہیں کہ بہرحال فائدہ دیکھو اثر دیکھو، تو یقیناً فائدہ ہو رہا ہوگا، ہم اس فائدے سے انکار نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو کہنا ہے وہ یہ نہیں کہ جو ہے مطلب آپ فائدے کو چھوڑ دو، فائدے کو ملحوظ رکھو، لیکن اس سے کہیں زیادہ صحیح منہج کی جو پر محنت کرو، صحیح منہج پر محنت کرو. یہ ہماری بات ہے. تو یہ جو کہہ دینا دو ٹوک الفاظ میں کہ ان سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے اس لیے جو ہے نظر انداز کرو والی بات، یہ جو ہے مسئلے کو کما حق نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اور آپ دیکھیں کئی ایک مسائل ایسے پیدا ہوئے جس میں جو ہے یہ مسئلہ آیا بارہا کہ کئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے جو ہے خاص بیک گراؤنڈ میں نوجوانوں پر محنت کی اور نوجوانوں کو اس بیک گراؤنڈ سے نکال کر لائے، لیکن یہی نوجوان آگے چل کر امت کے لیے مسئلہ بن گئے. کیوں؟ اس لیے خاص بیک گراؤنڈ سے تو نکل آئے، لیکن جس انداز میں ان کی تربیت کی گئی منہج سے انحراف کر کے، تو منہج کا انحراف بھی ان کے اندر ساتھ میں منتقل ہوا ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ ہدایت پر آئے، وہ ہدایت پر آتے آتے جو ہے وہ منہج بھی قبول کر کے آئے ہیں جو منہج ان کی اصلاح کرنے والے کے اندر تھا. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی انحراف شدہ یعنی منحرف منہج کے وہ حامل بن کر جیتے، اسی کی بنیاد پر امت کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں، پریشانیاں کھڑے کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جو ہے فائدہ ہے اس میں نقصان ہے. ویسی اگر بات ہوتی تو جو ہے پھر اہل اسلام، علماء اسلام جو ہے کبھی جو ہے آپ دیکھیں گے سلف میں خاص طور پہ اس موضوع کو کبھی انہوں نے موضوع بنایا ہی نہیں کہ فائدہ کتنا ہوتا ہے، نقصان کتنا ہوتا ہے. ہمیشہ ان کے حرص جو تھی وہ جو منہج کی سلامتی اور کام کرنے والا منہج سے کس حد تک موافق ہو کے کام کرتا ہے. فائدے اور نقصان کو دیکھنا جو ہے یہ ثانوی حیثیت ہے اس کی. ہاں یہ ہے شریعت نے دو طریقے جائز قرار دیے ہیں، آپ دونوں میں سے کس کو اختیار کریں، اس میں آپ دیکھیں کہ مصلحت کس میں زیادہ ہے. یہاں دیکھا جاتا ہے فائدہ اور نقصان. ایسا نہیں کہ فائدے کو سامنے دیکھ کر ہم جو ہے منہج کے ساتھ سمجھوتا کریں، شریعت کے اصولوں کے ساتھ سمجھوتا کریں. یہ سمجھوتے آپ کو کیا کریں گے، وقتی طور پہ ہاں بہت زیادہ بھیڑ بھی اکٹھا کریں گے، بہت سے فائدے بھی آپ کو دے دیں گے، لیکن کل ہوگا یہ کہ جو ان کے زیر نگرانی تربیت پانے والے ہوں گے وہ اپنی ایک خاص مینٹالٹی لیں گے، اپنی ایک سوچ لے کے نکلیں گے، اور وہ سوچ جب شریعت کی صحیح روح جسے کہیے، جس کو میں ایک لفظ میں کہتا ہوں سلفی منہج، خالص سلفی منہج کے مزاج پر اگر تربیت نہیں ہوتی، وہ مسائل سے دو چار ہوں گے ہی، چاہے اخلاق کے معاملے میں، سلوک اور تربیت کے بعد میں، یا فکر کے معاملے میں، سیاست کے باب میں، یا کسی بھی میدان میں یہ جو ہے انحراف باقاعدہ ان کے اندر منتقل ہوتا ہے. علماء یہ جو کہتے تھے فانظروا عمن تأخذون دینکم، فانظروا عمن تأخذون دینکم، اہل بدعت کے ساتھ خاص طور پہ جو ہے جو سلف کے پاس میں منہج رہا ہے کہ اہل بدعت سے صحیح چیز بھی لیتے ہوئے اس کے جو ضوابط متعین کیے گئے اور دروازہ کھلے عام نہیں رکھا گیا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ کب کون سی بدعت جو ہے سنت کے ساتھ بدعت کب آپ کے اندر منتقل ہو جائے گی آپ کو احساس نہیں ہوگا.
تو یہ چیز جو ہے ہونی چاہیے، اس چیز کا جو مطلب خیال ہونا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ چونکہ فائدہ ہو رہا ہے اس لیے نظر انداز کرو، تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جو علم نہیں رکھتے. ایک لفظ میں اگر کہیں تو علم نہیں رکھتے، ورنہ جو علم رکھتے ہیں وہ جو ہے ہمیشہ سے اسی بات پہ توجہ دیتے ہیں کہ آدمی کام صحیح کرے، یہ زیادہ ضروری ہے اس بات کے مقابلے میں کہ آدمی کام زیادہ کرے. واللہ تعالی اعلم. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہم لوگ اگلے ہفتوں میں آئیں گے. واللہ تعالی اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.